السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ پاکستان کی سیاست میں اگلی صبح کچھ بھی ممکنہ طور پر حادثہ رونما ہو سکتا ہے، یا کہ یہ کہا جائے کہ بھوچال آ سکتا ہے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کل صبح اپنا فیصلہ سنانا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا سیاسی طور پر اپوزیشن مضبوط ہوتی ہے یا پھر حکومت کے ہاتھ مضبوط کیے جاتے ہیں، یا پھر کوئی ایسا راستہ دکھایا جاتا ہے جس میں دونوں اپوننٹس ایک دوسرے کو قبول کر لیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر کچھ اور دیگر مسائل بھی ہیں جن کی نشاندہی کرنا بڑا ضروری ہے، اور وہ ہے معیشت کے مسائل۔ وزیر خزانہ بار ہر پلیٹ فارم پر ایک ہی بات کا ذکر کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنا ہماری اولین ترجیح ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ آج بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ $6 ارب سے زائد کا معاہدہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور تمام شرائط کو آئی ایم ایف کی ہم تقریباً مان چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا آئی ایم ایف کب مانتا ہے۔ لیکن یہ بھی اپنی جگہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک طرف ہم زرعی سیکٹر، جو کہ پاکستان کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان خود ایک ایگریکلچرل ملک ہے، لیکن وہاں پر یہ ٹیکسز لگانا اور صوبوں کا اس کو قبول کرنا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور دوسری طرف بجٹ پیش ہونے سے پہلے تمام چیزوں کے ریٹ نیچے کر دینا اور بجٹ پیش ہونے کے فوراً بعد تمام چیزوں کے ریٹ اوپر کر دینا۔ آخر یہ کون سا کھیل ہے جو کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ اس کے اوپر پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بات کریں گے، کیونکہ اگر آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہے تو یقیناً سیاسی طور پر بھی آپ کبھی مضبوط نہیں ہو سکتے ہیں۔ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں اسی معاشی مسائل کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر ماہر معاشیات بھی ہیں اور سابق وزیر رہے ہیں برائے اصلاحات ڈاکٹر اشفاق طولہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ اشفاق صاحب، بہت شکریہ سر، آپ پہلی مرتبہ اسٹوڈیو میں تشریف لا رہے ہیں۔ سر یہ فرمائیے گا کہ اورنگزیب صاحب کی چوائس یقیناً کی گئی بہت سوچ سمجھ کے، اور ان کا پہلا ٹارگٹ اور پہلی بات یہ تھی کہ ہم نے آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کرنا ہے، لیکن اپنے عہدہ سنبھالنے کے بعد بھی آج تک وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے لیکن ہو نہیں پا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک مرتبہ پہلے آئی ایم ایف کی ٹیم آئی تھی، اس وقت میں نے میرا خیال ہے میڈیا پہ یہ بات کی تھی کہ یہ آپ قبل از وقت ہوگا کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ میمورنڈم آف فائنینشیل پالیسیز ایگری ہوگا یا اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا۔ آئی ایم ایف ویٹ کر رہا تھا آپ کے بجٹ کا۔ بجٹ میں جو انہوں نے کہا، آپ نے موسٹلی منوان آپ نے تسلیم کی ہیں چیزیں، اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ جی جو آئی ایم ایف کہتا ہے آپ کر دیں۔ اس کے کنسیکوینسز کو ایویلیویٹ نہیں کیا گیا، اور یہ واحد بجٹ ہے جو میری 32-33 سال کی پروفیشنل لائف میں نے دیکھا ہے جس میں بنانے والے کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اس کو بھی نہیں پتہ چلتا، اور جس پہ امپلیمنٹ ہوگا اس کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بالکل کسمہ پرسی کا عالم ہے لوگوں کے درمیان۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ کہہ دینا کہ آئی ایم ایف کے بغیر اتنا بڑا ملک نہیں چل سکتا۔ دیکھیں، آئی ایم ایف کی ضرورت آپ کو کہاں پر ہے؟ جہاں پر آپ اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ آپ آتا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ حل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ منوان آئی ایم ایف کی آپ جو ہے نا ساری کنڈیشنوں کو تسلیم کر لیں۔ دو چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہوگا ثنا، کہ ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ کیوں رہا ہے، اور دوسرا کہ کہاں سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ کا دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو قرضے ہیں ان کو کس طریقے سے ہم رول اوور کر سکتے ہیں۔ کم نہیں کر سکتے۔ میں کم کرنے کی ابھی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ ابھی تو پہلے ہم کام کریں گے، بولیں گے جی 9 من تیل تو آیا نہیں ہے، اور اشفاق صاحب بولے رادھا کو بھی نہیں ناچے گی۔ تو میں صرف یہ بات کہوں گا کہ یہ میں آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ آپ کے اس پروگرام میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم بغیر آئی ایم ایف کے بھی کام کر سکتے ہیں۔ سر یہ تو بہت بڑا مطلب سٹیٹمنٹ ہے کہ بغیر آئی ایم ایف کے ہم کیسے، ہم تو ساتھ ہی دیکھیں، آج مجھے ایک بات بتا دیں، آئی ایم ایف نے آپ کو $3 ارب دیے ہیں، اور آپ کے $1.5 سے $2 ارب ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا باقی لوگوں سے آپ کو ملے ہیں۔ آپ نے اسٹیٹ بینک نے، جو میری اطلاع ہے، $7 سے $7.5 ارب پاکستانی مارکیٹ سے خریدے ایٹ این ایگزوربیٹنٹ ہائیسٹ ریٹ آف $280، 235 کے مقابلے میں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو $45 آپ نے زیادہ جب دے کے لیے ہیں ڈالر، آپ چلے لے لیتے، مجھے پھر آپ کو آئی ایم ایف کے معاہدے کی ضرورت نہیں تھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 329 پہ لے کے جاؤ۔ آپ مہنگائی بڑھائیں گے، اور آپ کی جو مزریز ہے نا، وہ وریز جو ہے نا وہ کمپاؤنڈنگ ہوں گی، یعنی کہ جیومیٹرک پروگریشن سے بالکل صحیح۔ تو میرا صرف ہمیشہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی بھی کام کریں، آپ کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میں اپنے لوکل وسائل سے یہ کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ ہاں، میں یہ مانتا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ پولیٹیکل طور پہ پولیٹیکل اکانومی کو ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے، جس سے میں متفق ہوں کہ یہاں ہماری جو پولیٹیکل اکانومی ہے یا بزنس اکانومی ہے، وہ ہمیشہ میں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو راہ راست پہ لے کے آئیں۔
ٹھیک. اس کے لیے وہ IMF کی ریسیپی سے ہم ان کو ڈراتے ہیں اور وہ اس ریسیپی کی وجہ سے اس سے بگاڑ بڑھتا ہے, سدھار نہیں بڑھتا. اچھا, میں ایک دو سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گی. ایک تو چلیں, اب IMF سے ایگریمنٹ تو اب کرنا ہی ہے, ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں, لیکن سر یہ بتائیں کہ بجٹ سے پہلے تو اتنے سہانے خواب ہمیں دکھائے گئے اور بجٹ کے بعد ایک ٹیکہ عوام کو لگ رہا ہے. ابھی ریسنٹلی بجلی کے ریٹ بڑھائے گئے. اچھا, اس میں بھی کنفیوژن ہے, 200 یونٹ تک کے لوگوں کے اوپر پہلے انہوں نے ریٹ بڑھایا, پھر کہا نہیں لوگوں کے اوپر بڑا بوجھ ہے, ہم اس فیصلے کو واپس لیتے ہیں. یہ غور و غوص کی پالیسی موجود نہیں ہے اس حکومت کے پاس کہ پہلے سوچتے نہیں, عمل کرتے ہیں, پھر دوبارہ سوچتے ہیں؟ دیکھیں, IMF کی کنڈیشن تھی, بجٹ میں بجلی کے ریٹ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. جب آپ سبسڈی دیتے ہیں نا, تو بجلی کے ریٹ کی وجہ سے, سبسڈی کی وجہ سے آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک اپنے جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو 2300 میرا خیال ہے اس تک محدود کریں, اور اس کے علاوہ جو بھی ہے تو آپ ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کریں. ہمارا ویسے کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ ہوتا تھا کہ جو کہ نہیں ہو رہا, تو انہوں نے وہ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی بات کی. اس میں پروٹیکٹڈ اور ان پروٹیکٹڈ تھے. ابھی جو آپ نے مجھے کہا کہ جی جو یہ ریورسل آئی ہے 2 دن پہلے, وہ صرف 3 مہینے کے لیے آئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اٹ از ناٹ, پھر جون سے اگست PM صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی سپٹمبر میں پھر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ اپنا موسم ٹھیک ہو جائے گا, تو پھر لوگ کم بجلی استعمال کریں گے. تو بھائی اگلے سال بھی تو استعمال کرنی ہے. یا تو آپ مجھے کوئی پرماننٹ سولوشن دیں یا نہ دیں, یا تو آپ کہیں کہ یہ پروٹیکٹڈ کسٹمرز ہیں, یہ وہ کسٹمرز ہیں جن کو ڈائریکٹ سبسڈی ملنی چاہیے, اور ان کا جتنا بھی بل ہوگا وہ ہم IMF کبھی منع نہیں کرے گا, ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نکال دیں گے. تو نکال لیجئے. دوسری طرف آپ IMF کی ریسیپی میں جا کے سنا, آپ دیکھیں پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آخری پروگرام, اب ہمیں لگتا ہے کہ بالکل آخری نہیں ہے. خود انہوں نے کل فائنانس منسٹر نے کہہ دیا کہ جی اگر ٹیکسز اکٹھے نہیں, تو بھائی آپ نے جو بجٹ بنایا ہے, آپ نے جو ٹیکس لگانا تھا آپ نے لگا دیا. اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں ٹیکسز اکٹھے نہیں ہوں گے, تو آپ کیا اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں کہ جی میں نے ٹیکسز تو لگا دیا, اب کلیکشن کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے؟ بالکل. کہیں ہم آسمان سے لے کے آئیں, آپ ہمیں بتا دیں کوئی خلائی نہیں, لیکن اب ٹیکسز آپ نے کہا لگا دیے ہیں. مجھے یہ بتائیں, یہ جو آج ڈیزاسٹر ایک ہوا ہے زرعی سیکٹر کے اوپر ٹیکس لگانے کا, اچھا دلچسپ بات یہ کہ جو زرعی صوبے انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ ٹیکس لگا دیں. تو یہ کس طرح ہوا ہے؟ تو ڈرافٹ سرکولر مجھے ملا ہے ابھی, میں نے بھی دیکھا, آپ نے جیسے دیکھا ہوگا, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا اسٹرائک لائنز بھی ہیں. تو میں اس کو جب تک کہ چاروں صوبوں کے چیف منسٹر مجھے اناؤنس نہ کر دیں اور ان کی اسمبلیاں پاس نہ کر دیں, تب تک آپ کو اس پہ ڈاؤٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ گرے. لیکن خبر یہ آ رہی تھی کہ صوبے اس کو ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں. تو کریں گے نا. آپ دیکھیں, مجھے بتائیں نا مرتا کیا نہ کرتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب IMF کی ہر کنڈیشن, دیکھیں ٹیکس لگانا زراعت پہ اور ان لوگوں پہ جس کی ایک تھریش ہولڈ سے اوپر انکم ہے. اگر آپ اپنی سیلری پہ دے سکتی ہیں, میں اپنی بزنس انکم پہ دے سکتا ہوں, تو زراعت کو بھی دینا پڑے گا. ایکوٹی, ہاریزونٹل ایکوٹی اسی میں. لاسٹ ایئر ہماری رپورٹ تھی اصلاحات کی, اس میں ہر یہ چیز موجود تھی, اور یہی ٹیم تھی جس نے اس کو ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کیا تھا. اب اسی سے چیزیں نکال کے آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, تو 1 سال ضائع کیا نا آپ نے. اور یہ ہوم گراؤنڈ ریسیپی آپ کے پاس موجود ہے آج بھی, جس سے آپ, میں جب کہتا ہوں کہ IMF سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, تو میں ایسے تو نہیں کہہ رہا. مجھے پتہ ہے کیسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, باقی لوگوں کو بھی پتہ ہے. بس اس ملک کا سب سے بڑا وتیرہ کیا ہے, اور عوام کا سب سے زیادہ ہے, اشرافیہ کا کم ہے, کہ جو اس کے بھلے کی بات کرے. آپ کے خیال میں آپ اورنگزیب صاحب کو کیا الٹیمیٹ 2-3 مشورے کیا دیں گے؟ کیونکہ دیکھیں بظاہر آج بھی ان کی جو پریس ٹاک تھی اس میں بڑی مایوسی ایک اس میں نظر آئی کہ ہم سب کچھ مان چکے ہیں, سب کچھ کر چکے ہیں, سارے احکامات مان لیے IMF کے, بس اب اگریمنٹ کا انتظار ہے. مطلب بے بسی ان کی نظر آ رہی تھی کہ وہ بے بسی نہیں ہے. دیکھیں ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی IMF کے ساتھ, جبھی وہ یہ کہہ رہے ہیں. مگر میرے خیال سے دیکھیں اورنگزیب صاحب, وہ میں مذاق کہہ رہا ہوں, یہ اس کو کوئی سیریس نہ لے, کہ وہ کہتے ہیں نا سر مڈاتے ہی اولے پڑ گئے ان کو بیچاروں کو. تو وہ ہوا یہ کہ یہ آئے اور یہ ساری گردشیں تھی نا جو ان کے اوپر آ گئی, یہ الجھنوں میں گرفتار ہو گئے. اب جب الجھنوں میں گرفتار کوئی بھی ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نکلے گئے تھے. ٹھیک, بالکل صحیح. اب وہ نکل نہیں سک رہے. ایگریکلچر ٹیکس پہ ہم نے اس سے پہلے لگایا تھا, جو کہ میں کہتا ہوں آج بھی میں کہتا ہوں زیادہ وائبل ہے, کنسٹیٹیوشنلی اپلیکیبل ہے, اور فیڈرل لگا سکتا ہے. میں صوبوں کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی, منیمم ایسٹ ٹیکس آپ لگاتے ہیں. کنسٹیٹیوشنلی وائبل ہے, سپریم کورٹ کے ججمنٹ ہیں, انڈین سپریم کورٹ کے ججمنٹ ہیں, سیم لا ہے ہمارا, سیم کنسٹیٹیوشن ہے, ہم کر سکتے ہیں. مگر اگر آپ کوا چلے ہنس کی چال, تو پھر تو ہوتا ہے, نہیں ہوتا مجھے نہیں پتا. مگر یہ بات میں آپ کو ضرور کہہ دیتا ہوں کہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ود ان کولیشن
آپ کے کل زرداری صاحب کا میں سٹیٹمنٹ سن رہا تھا, وہ بھی بڑے نالا ہیں اس چیز سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اورنگزیب ایک بہت اچھے آدمی ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں سے, مگر شاید یہ وقت ان کے لیے ٹھیک نہیں تھا, یا اس ذمہ داری کے لیے ابھی ان کے کندھے اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں. تو اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائیں اور پاکستان. نہیں سر, لیکن آپ کو مختصراً اگر مجھے لاسٹ کامنٹ آپ کر دیں کہ یہ جو بظاہر نمبر پلے کر رہی ہے حکومت کہ ہم مہنگائی کو 38% سے 12 پہ لے آئے ہیں, آنے والے چند مہینوں میں اس کو اور کم کر دیں گے. نہیں, ایکچولی مہنگائی کی شرح ہے, وہ اس کو کوٹ الٹے انداز میں کر رہے ہیں. مہنگائی کی شرح آپ دیکھ لیں, مہنگائی کیا ہے کہ جی پچھلے سال اگر جون میں ایک چیز 100 روپے کی تھی تو میں کہہ رہا ہوں آج 111 روپے کی ہو گئی. تو مجھے یہ بھی بتا دیں اس سے پچھلے جون میں کتنی تھی. مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے, زیادہ ہو رہی ہے, اضافے میں کمی ہوئی ہے. یہ نیومریٹر ڈینومینیٹر کا میتھمیٹکس کا کھیل ہے. تو یہ مجھے کہہ دینا اگر ہوئی ہے تو آپ 12% پہ کیوں نہیں انٹرسٹ ریٹ کو لے آتے, آپ اپنے 5000 ارب بچائیے نا, پھر کیوں نہیں بچا رہے آپ. آج آپ کی کرنسی کی پیرٹی 230 اور 35 کے درمیان ہے, میرے حساب سے 231 بن رہی ہے ابھی نئی کیلکولیشن پہ. تو آپ پھر اس کو 280 پہ کیوں جما کے بیٹھے ہیں, اور IMF کیوں کہہ رہا 329 ہوگی. تو آپ تو اپنے پاؤں کے پاس کلاڑی لے کے آ رہے ہیں کہ یار گر جا. اگر یہ روش رہی ہے آپ کی, اللہ کرے میں غلط ہوں, مگر آپ کی مہنگائی بڑھے گی. اور پہلے میں اکیلا کہتا تھا تو لوگ نہیں مانتے تھے, اب لوگ کہہ رہے ہیں تو اب آپ مان لیں. اورنگزیب صاحب کو بھی مان لینا چاہیے, ان کی معاشی ٹیم کو بھی مان لینا چاہیے کہ IMF کی ریسیپی میں ڈیزاسٹر زیادہ ہوگا, ریلیف کم ہوگا. ہوم گراؤنڈ ریسیپی میں میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آپ کو ریلیف زیادہ ملے گا, مزریز کم ہوں گی. اگر اسی طریقے سے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے میری معیشت کو کہ ایگریکلچر ٹیکس بھی لگانا ہے, انڈیویجول پہ بھی 50% لگانا ہے, ایکسپورٹر پہ بھی لگانا ہے, تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں بغیر IMF کے یہ پروگرام رن کر کے آپ کو دے سکتا ہوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق طلحہ صاحب. یقیناً مسئلے جو ان کے حل کی کنجی ہے وہ واضح تو کی ہے انہوں نے, لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت وقت ان کے تمام مشوروں پر اور اس جیسے دیگر لوگوں کے مشوروں کے اوپر کس حد تک عمل کرتی ہے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد مخصوص نشستوں کے حوالے سے اہم ترین کیس جس کی کل صبح فیصلہ جس کا سنایا جانا ہے, کس حد تک اس حوالے سے دونوں جماعتیں یا دونوں طرف کے لوگ تیار نظر آتے ہیں, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یقیناً کل کا دن بڑا اہم قرار دیا جا سکتا ہے ایک حوالے سے. اگر تو پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے پہلے سے فیصلہ ہو جاتا ہے, یقیناً آج بھی سپریم کورٹ کا فل کورٹ بیٹھا تھا اور کل بھی ایک بھرپور میٹنگ ہوئی, لیکن لگتا یہ ہے کہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں جتنے بظاہر نظر آتے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ تمام ججز میں اس حوالے سے سیر حاصل گفتگو بھی ہو رہی ہے اور یقیناً بحث بھی ہو رہی ہوگی. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو اولین موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کا کس حد تک درست ثابت ہوتا ہے, اور اگر وہ موقف غلط ثابت ہوتا ہے تو آیا یہ مخصوص نشستیں کیا پارلیمنٹ کے اندر ان کی پارٹی پوزیشن اور نمبر گیم میں تبدیلی لا سکتی ہیں یا پھر نہیں. اور اس کے علاوہ کوئی دیگر اہم کیسز بھی ہیں. خود سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی کئی خبریں ہیں, خاص طور پر کچھ ججز کے حوالے سے بھی کچھ کنٹروورسیز کریٹ ہو رہی ہیں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور اس حوالے سے کچھ سینئر ایسے لوگ ہیں جو کہ کچھ درخواستیں لے کر پہنچے ہیں, اس کا احوال کیا ہے یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں اس پر بات کرنے کے لیے دو سینئر وکیل موجود ہیں. تعارف کروانا چاہوں گی میاں داؤد صاحب, سینئر ماہر قانون بھی ہیں, وکیل بھی ہیں. داؤد صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے علاوہ بیرسٹر تیمور ملک صاحب, سینئر ماہر قانون بھی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر بھی رہے ہیں گزشتہ انتخابات میں جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے. دونوں سے میں بات کرنا چاہوں گی. پہلے بیرسٹر تیمور صاحب سر آپ سے بات کرنا چاہوں گی. یہ فرمائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے آپ حصہ بھی ہیں اور آپ سمجھتے بھی ہیں کہ کل کا جو کیس ہے اگر تو ایکسپیکٹڈلی کل فیصلہ سنایا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی تو ایکسپیکٹیشن کیا ہے. دوسرا سر یہ بھی اس میں ایک اہم پہلو ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر بانی چیئرمین نے آپ کے خود بھی اعتراضات اٹھائے ہیں اور کہا ہے کہ ان کی شمولیت کسی بھی بینچ میں پاکستان تحریک انصاف کو عدم اعتماد اس کا ظاہر کرتی ہے. تو یہ فرمائے گا کہ وہ بھی اس بینچ کا حصہ ہیں, تو کیا پھر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کل کے دن کی مناسبت سے اگر تو فیصلہ آتا ہے؟ میرے خیال میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصلہ تو انشاءاللہ ضرور آئے گا. اور فیصلہ جتنی ایک اچھی چیز یہ ہے کہ یہ ایک پبلک لائیو سٹریمنگ کی گئی ہے اس کیس کی, ساری عوام نے دیکھی ہے, وکلا برادری نے دیکھی ہے. تو اس میں بینچ کا اوور آل ایک ویو تو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ کہیں بھی ان کو کوئی پارٹی کنونس نہیں کر پائی کہ یہ سیٹیں جن کو ابھی ملی ہوئی ہیں ان کو مل سکتی ہیں. پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کا ایک کانسیپٹ ہے, تو پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن جو ہے نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی یا کسی اور جماعت کی تو بنتی نہیں یہ مزید سیٹیں لینے کی. اب سوال یہ ہے
کہ جو سیٹیں ہیں ان کا کرنا کیا ہے. سپریم کورٹ کے بینچ نے کئی ججز نے یہ بار بار الیکشن کمیشن سے سوال کیا کہ آپ نے یہ ہماری تشریح جنوری کے فیصلے کی کیسے کر لی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت کے طور پہ ایگزسٹ نہیں کرتی, اور امیدواروں کو تحریک انصاف کے طور پہ الیکشن کیوں نہیں لڑنے دیا گیا. سو میرے خیال میں ملبہ کچھ حد تک الیکشن کمیشن کے اوپر بھی گر رہا ہے. اب اگر ٹیکنیکل طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ آئی ایم اے لٹرلسٹ, یعنی کہ وہ کمپلیٹ جسٹس یا سبسٹینٹیو جسٹس کی بات نہیں کر رہے. وہ کہیں گے شاید کہ جی ٹیکنیکلی انہوں نے لسٹ نہیں جمع کرائی ایس آئی سی نے تو ہم نہیں کرتے. لیکن دوسری طرف ایس آئی سی جو ہے یہ بڑا اہم ہے یہ بات کلیئر کرنا کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے رجسٹرڈ ود الیکشن کمیشن آف پاکستان. الیکشن کمیشن نے جو نیشنل اسمبلی کو اراکین پارلیمنٹ کی لسٹ بھیجی پارٹی وائز, اس میں ایس آئی سی کے آگے سارے ممبران کے نمبر لکھے. پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کی اس بیسس کے اوپر نیشنل اسمبلی نے محترمہ زرتاج گل کو پارلیمانی لیڈر نوٹیفائی کیا باقاعدہ ایس آئی سی کا. تو اب جماعت تو پارلیمنٹ میں وہ ایگزسٹ کرتی ہے, اگر جماعت ایگزسٹ کرتی ہے تو ظاہر ہے پروپورشنیٹ بیسس پہ اس کو اس حساب سے سیٹیں ملنی چاہیے. اگر اسے نہیں ملتی اور سپریم کورٹ یہ فیصلہ لیتا ہے, آئی تھنک اس کے اوپر ابھی ضرور مجھے لگتا ہے شاید ڈیبیٹ چل رہی ہے بینچ میں کہ کیا کیا جائے کہ ایس آئی سی نے الیکشن نہیں لڑا تو ہم اس کے ٹیکنیکل چیز کیا نکالیں. جو وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کا اگر قصور ہے, اس نے آر اوز کو بتایا ہی نہیں تھا, صحیح طرح نہیں گائیڈ نہیں کیا تھا, چلیں اب تو الیکشن ہو گیا, جو نقصان ہونا تھا ہو گیا, لیکن الیکشن کمیشن شاید 3 دن دوبارہ دے دے کہ اور بظاہر کچھ آپ کے خیال میں کلیئرٹی کی کمی بھی نظر آتی ہے. میاں داؤد صاحب سر یہ فرمائے گا کہ ایک ڈیبیٹ یہ بھی پچھلے کچھ دنوں سے ہو رہی تھی کہ اگر سپریم کورٹ بلے کا نشان واپس نہ لیتی پاکستان تحریک انصاف سے تو یہ اتنا بڑا کنفیوژن خود ہی نہیں پھیلتا. اب وہ جس چیز یا جس بنا کے اوپر بھی وہ ڈیسیجن آیا, لیکن اب کنفیوژن تو پیدا ہوا, خود الیکشن کمیشن نے بھی شاید کسی حد تک کلیئرٹی نہیں لائی. آپ کے خیال میں کل کا دن کیا یہ کلیئرٹی پیدا کر سکے گا؟ اور دوسرا یہ کہ کسی نہ کسی اوپوننٹ کو تو ڈیسیجن ایکسیپٹ نہیں ہوگا, اگر پی ٹی آئی کو ملتی ہیں تو دوسری طرف کے لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے فیصلے کو, اور اگر پی ٹی آئی کو نہیں ملتی تو obviously پی ٹی آئی نے بھی نہیں کرنا. تو جو بھی کر لے سپریم کورٹ, کسی ایک پارٹی نے تو ڈیسیجن کو غلط ہی ماننا ہے. یہ درست ہے, لیکن میں تھوڑی سی گزارش کروں, ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی سے بلہ واپس لیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا سپریم کورٹ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. بنیادی طور کے اوپر پی ٹی آئی نے خود اپنے آپ سے اپنا بلہ جو ہے وہ چھینا. اگر تحریک انصاف جو ہے اپنے آئین کے مطابق اپنے پارٹی الیکشن جو ہے وہ درست کروا لیتی تو کوئی کنٹروورسی ہی کریٹ نہ ہوتی, نہ ان کی ہی جماعت کے فاؤنڈنگ ممبر جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جاتے, نہ ان کے خلاف فیصلہ آتا, نہ وہ چیلنج ہوتا, نہ وہ پھر سپریم کورٹ میں آتا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا چاہیے کہ اگر تحریک انصاف اپنے آئین کے مطابق اپنے پارٹی انتخابات درست کروا لیتی تو ان کا بلہ جو ہے, ان کا جو سمبل ہے وہ بچ جاتا. دوسری بات جو آپ فرما رہی ہیں یہ درست بات ہے کہ پاکستان میں المیہ رہا ہے, اور شاید اس کی وجہ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہ ہونا ہے کہ وہ رول آف لاء پہ بلیو نہیں رکھتے, وہ کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی پہ بلیو نہیں رکھتے, بلکہ اپنی پسند اور ناپسند کے فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں. اگر کسی سیاسی جماعت کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ اس کو بہت اچھا جج سمجھتے ہیں, اور اگر اس کے خلاف آ جاتا ہے فیصلہ تو اس کو وہ خلاف فیصلہ سمجھتے ہیں. آپ مسلم لیگ نون کی مثال لے لیں, ان کے کریڈٹ کے اوپر بھی ایسے واقعات موجود ہیں کہ جو فیصلے ان کے خلاف آئے ہیں تو انہوں نے اس کے اوپر بھرپور قسم کا رد عمل دیا, جج صاحبان کو اسکینڈلائز کیا, ان کے خلاف کیمپین چلائی, اور تحریک انصاف تو ماشاءاللہ ججز کو اسکینڈلائز کرنے میں ماہر ہے, ماسٹر ہے. اور میں تیمور صاحب سے اس پہ ٹیک لے لیتی ہوں. جی ٹھیک ہے. آپ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کل کے, اگر مجھے مختصر بتا دیں تو کل کے فیصلے کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ان کلیئرٹی کی فضا ہے وہ ختم ہو سکے گی, یا یہ معاملہ بھی آپ کو رکتا ہوا نہیں محسوس ہو رہا؟ دیکھیے پاکستان میں نا یہ پہلی تشریح کا معاملہ ہوا ہے کہ مخصوص نشستیں ایک جماعت جس نے اپنے پارٹی ٹکٹ کے اوپر الیکشن نہیں لڑا, جس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا, تو وہ آئین کے آرٹیکل 51D کی ایمبٹ میں کس طریقے سے اس کو دیکھا جاتا ہے, ایز پولیٹیکل پارٹی دیکھا جاتا ہے, ایز پارلیمانی پارٹی دیکھا جاتا ہے. بہرحال یہ جو سپریم کورٹ کے 2 مسلسل فل کورٹ میٹنگز ہوئی ہیں اس ڈیسیژن کی بابت, ہیئرنگ ریزرو ہونے کے بعد, اس سے کچھ اس طرح کا تاثر مل رہا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی, چونکہ یہ فرسٹ انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے اور اس کے بہت زیادہ پاکستان کی سیاست کے اوپر اثرات مرتب ہونے ہیں. پاکستان کی سیاست سے مراد پاکستان کے عوام ہے, وہ پاکستان کے کروڑوں عوام کے حقوق کا معاملہ ہے جس کو وہ انٹرپریٹ کرنے جا رہے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے
کہ کچھ سوچ سمجھ کر امپورٹنٹ فیصلہ ہوگا کریں گے. یقیناً, اور اسی لیے اس پہ اتنی ڈسکشن بھی ہو رہی ہے. اچھا تیمور صاحب, سر کچھ چیزوں کا تو حوالہ خیر انہوں نے دیا ہے میاں داؤد صاحب نے, لیکن یہ فرمائے گا کہ اگر ہم ویسے بانی چیئرمین کے حوالے سے بات کریں تو بظاہر ان کے بھی جتنے کیسز ہیں وہ ابھی اس وقت آن گراؤنڈ یا تو ضمانت پر ہیں وہ, یا وہ ختم ہو چکے ہیں, سوائے جو عدت میں نکاح کا کیس ہے. آپ کے خیال میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس میں بھی خاور مانیکا صاحب نے کوشش کی تھی کہ وہ 1 مہینے سے زیادہ عرصہ ٹینیور کر سکے, جس کو عدالت نے ریجیکٹ کر دیا. ایک تو یہ کہ آپ کے خیال میں اگر اس کیس میں بھی ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو پھر خان صاحب کے باہر آنے میں کچھ رکاوٹ رہے گی, کیونکہ خبریں یہ ہیں کہ کچھ دیگر کیسز ہیں جو پائپ لائن میں موجود ہیں, خاص طور پر 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا اس میں بھی نیب نے کچھ مزید ڈیولپمنٹ کی ہے, اور کچھ دیگر بھی نیب کے کیسز بن رہے ہیں. میرے خیال میں جی یہ 190 ملین پاؤنڈ ہو یا جو باقی کیسز کی جو بات ہو رہی ہے, ان کا تو وہی حال ہوگا جو کہ پہلے سائفر کیس کا ہو چکا ہے اور دوسرے کیسز کا ہوگا. اس میں کچھ ہے نہیں. سننے میں آیا تھا کہ نیب نے بلکہ وہ پرویز خٹک صاحب کو جن کو گواہ کے طور پہ پیش کیا, اب ان کو ہاسٹائل وٹنس ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو وہ کیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں, بنتے نہیں ہیں. لیکن کل کی اور ڈیولپمنٹ ہے. اب لاہور کے اندر چند جو 9-10 مئی کے مقدمات جو وہاں کئی چل رہے ہیں, ان میں سے کچھ میں ان کی بیل خارج کر دی گئی ہے, مسترد کر دی گئی ہے 3 مقدمات میں عمران خان صاحب کی. تو اس سے یہی لگتا ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں, پروسیکیوشن ہے, وہ یہ اینٹیسپیٹ کر رہی ہے کہ نکاح عدت کیس میں اور اس طرح باقی معاملات میں ان کی سزا نہیں ہوگی, یہ ختم ہو جائے گی, اور اس لیے ان کو کسی نہ کسی اور چیز میں وہ اندر رکھیں گے. اور 9 مئی کے جو کیسز ہیں لاہور کے, ان کے اب کچھ کے ٹرائل بھی شروع ہو چکے ہیں جو کہ کوٹ لکھپت میں ہو رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کو وہ اڈیالہ سے وہاں لے کے گئے ایک میں چلان پریزنٹ کرنے کے لیے, ان کو اس کا انہوں نے حصہ بنا لیا ہے, کیونکہ ان کے اوپر تو اب سائفر کے بعد کوئی اور سزا ہے نہیں. سو وہ اس طرح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ پھر میں یہ کہوں گا, پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ دیکھیں جس کے پاس بھی طاقت ہو, اب چاہے فارم 47 کی طاقت ہو, لیکن پہلا قدم تو انہیں کو بڑھانا پڑے گا کچھ بھی کر کے, کنسٹرکٹیو طریقے سے چلیں. اب تو کئی جمہوری طاقتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ باہر دیکھیں جو بھی ہے, بیل کا ایک رائٹ ہے, اور کسی میں اگر کسی کو کسی کیس میں سزا نہ ہو تو باقی بیلوں میں ہو, اگر کوئی کہیں بھاگ نہ رہو, شیورٹیز موجود ہوں. وہ پہلے بھی مقدمات کا 100 کا سامنا کر رہے تھے, اب 200 ہیں, ان میں سے بھی کئی ہر ہفتے ایک آدھا کیس ختم ہو جاتا ہے, ڈسچارج ہو جاتے ہیں وہ اس سے, کیونکہ کوئی ایویڈنس ہے نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا میاں داؤد صاحب, سر ایک اور اہم پہلو, ایک تو یہ کہ جس طرح ہم نے بات کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر کویسچنز ریز کر رہی ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے اسلام آباد کے چیف جسٹس بھی اسی نشانے پر تھے, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ماحول کچھ بدلا اور وہاں سے کچھ بہتری کی گنجائش پیدا ہوئی بظاہر پاکستان تحریک انصاف کے لیے. لیکن سر یہ فرمائے گا کہ آپ نے بھی ایک درخواست دائر کی تھی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس طارق محمود صاحب, ان کے حوالے سے, اور اس کے اوپر بڑے آپ نے کچھ سنگین ایلیگیشن لگائے تھے. اگر اس درخواست کی آپ تھوڑی سی ہمیں ڈیٹیل بتا سکیں, اور اس کا سٹیٹس کیا ہے اس وقت, اگر وہ بتا سکیں. میں نے آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت کو ورنٹو ریٹ کے اندر معزز جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی جو الیجڈ ڈگریز ہیں ان کی بنیاد کے اوپر ان کی کوالیفیکیشن کی لیک کرتے ہیں, اس لیے میں نے ان کی اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے رجسٹرار آفس کی طرف سے 2 آبجیکشنز جو ہیں وہ عائد کیے گئے تھے. آج ان آبجیکشنز کی جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی, اور ہم نے عدالت کے ہر سوال کا جواب دیا ہے, اور عدالت سے یہ گزارش کی ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کے خلاف اسی ہائی کورٹ کے اندر ریٹ آف کو ورنٹو جو ہے وہ مینٹینیبل ہے, کیونکہ جج صاحبان جو ہیں وہ پبلک آفس ہولڈر ہیں, وہ پرسن کی تعریف میں آتے ہیں, اور اگر وہ کوالیفیکیشن لیک کرتے ہیں تو ان کے خلاف کو ورنٹو کی ریٹ جو ہے وہ مینٹینیبل ہے. اب صبح سے اس کیس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہے. توقع تو ہے کہ اس درخواست کو مینٹینیبل ڈکلیئر کیا جائے گا اور اس کی سماعت جو ہے وہ کی جائے گی اور اس بات کی انکوائری کی جائے گی. بیسیکلی ریٹ آف کو ورنٹو کا جو سکوپ ہوتا ہے اور ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی رسپونڈنٹ کے اوپر یہ ایلیگیشن عائد کیا جاتا ہے کہ وہ تعلیمی قابلیت پوری نہیں رکھتے, وہ غلط طریقے سے تعینات کیے گئے ہیں, یا ان کے اوپر دوسری جو کنڈیشن سپریم کورٹ نے سیٹل کر دی ہوئی ہیں ان کی وہ وائلیشن کرتے ہیں, تو پھر اس بات کی آپ نے انکوائری کروانی ہے. ہائی کورٹ نے کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے. اس انکوائری میں اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ واقعی ہی پٹیشن کے اندر جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں وہ درست ہیں, تو پھر جو رسپونڈنٹ ہوتے ہیں, جو بھی متعلقہ فریق ہوتا ہے جس کی اپوائنٹمنٹ چیلنج کی گئی ہوتی ہے, پھر اسے گھر جانا پڑتا ہے. تو امید تو بہت ہے کہ ہماری درخواست جو ہے اس کو قابل سماعت جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے گا اور اس کے اوپر سماعت جو ہے وہ ہوگی, اور اس کی ایک انکوائری ہونی چاہیے. ممکن ہے کہ جو میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا میں جو رپورٹ ہو رہی ہیں مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی LLB کی ڈگری کے حوالے سے,
ممکن ہے کہ وہ سارے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ درست ہوں اور ممکن ہے کہ وہ سارے ڈاکومنٹ غلط ہوں. اسی بات کی انکوائری کرنے کے لیے آئین نے کو وارنٹوں کے اندر جو ہے وہ راستہ فراہم کیا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک شفاف انکوائری جو ہے وہ لازمی طور کے اوپر ہونی چاہیے اور جج صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ اگر وہ وکیل بننے کے ہی اہل نہیں تھے تو پھر وہ ہائی کورٹ کے جج کیسے بن گئے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. اچھا آخری سوال تیمور صاحب، سر یہ فرمائے گا کہ آپ کے اسلام آباد کے 3 بڑے امپورٹنٹ حلقے ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے نامینیٹڈ امیدوار کامیاب ہوئے تھے، بظاہر ان کی طرف سے کلیم کیا گیا تھا. کل علی بخاری صاحب بھی ہمارے پروگرام میں تھے، انہوں نے بات کی اپنے کیس اور شعیب شاہین صاحب کے کیس کے حوالے سے. سر خبریں یہ کہ ہائی کورٹ کی طرف سے جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں ان کے 3 حلقوں کے جو باقاعدہ ٹرائل ہیں ان کو روکنے کی بات کی گئی ہے. پھر طارق فضل چودھری صاحب اور اس قسم کے دیگر لوگوں نے کویسچن بھی ریز کیے جو ٹریبیونلز بنائے گئے ہیں. آپ کے خیال میں کیا یہ جان بوجھ کر کوشش کی جا رہی ہے رکاوٹیں پیدا کرنے کی؟ بالکل جی، یہ صرف کوشش نہیں کی جا رہی ہے، بالکل روکا گیا ہے. میں صرف اگر اپنے حلقے کا بتا دوں، NA 148 یوسف رضا گیلانی مد مقابل تھے، 104 کا پاکستان کا سب سے کم فرق تھا. مجھے آج تک 104 ووٹوں کا. اور اب دیکھیں سپریم کورٹ کسی اور کیس میں کہہ رہی ہے کہ جی یہ تو قانون کہتا ہے کہ جہاں پہ 5% سے کم فرق ہو تو وہاں پہ دوبارہ گنتی ہونی چاہیے. تو آج تک وہاں پہ مجھے نہ RO نے، نہ الیکشن کمیشن نے، نہ لاہور ہائی کورٹ نے وہ بات کی. سب نے یہ کہا ایونچولی کہ آپ الیکشن ٹریبیونل چلے جائیں. الیکشن ٹریبیونل چلے گئے ہیں، بائی الیکشن وہاں ہو گیا، اس کے باوجود وہاں پہ ہم نے ایکسپلین کر کے لیگل بیسس کے اوپر نوٹسز ایشو ہیں. لیکن یہ درمیان میں آرڈیننس لے آئے کہ جی ریٹائرڈ ججز ہوں گے، اور وہ آرڈیننس کس نے سائن کیا ہے؟ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی صاحب، جو کہ خود میرے ایک الیکشن پٹیشن میں رسپونڈنٹ ہیں. سو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا بھی خیال نہیں رکھا گیا. تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد سے 6 جون کو انہوں نے پیش ہونا تھا اپنے فارم 45 لے کے. آج ہم 10 یا 11 جولائی کو موجود ہیں، آج تک وہ کیس دوبارہ لگا ہی نہیں ہے. اب کورٹ ہالیڈیز آ گئے. تو ظاہر ہے انہوں نے یہ جو آرڈیننس کی یا پھر لا کی بات کر رہے ہیں ریٹائرڈ ججز کے ٹریبیونل بنانے کی، اس سے معاملات لٹکا رہے ہیں. اسلام آباد کے حلقوں میں فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا اسلام آباد کے ٹریبیونل نے معاملے کو واقعی آگے چلایا، دیکھ لیا، ایک کلیئرٹی آ گئی کہ فارم 45 نہ صرف ہمارے امیدواروں کے بلکہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کے، دیگر کے میچ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے فارم 45 آ ہی نہیں رہے ہیں. تو بڑا اوپن اینڈ شٹ معاملات ہیں. تو چلیے، لیکن الیکشن ٹریبیونل کی پہلے اولین ذمہ داری ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ میاں داؤد صاحب اور اس کے علاوہ بیرسٹر تیمور ملک صاحب، دونوں سینئر ساتھ موجود تھے. دونوں الگ الگ پہلوؤں کے حوالے سے مختلف کیسز کا جو سٹیٹس تھا اس کے اوپر اپنا اوپینین دیا. ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد سیاسی طور پر تھوڑا تجزیہ جانیں گے کہ آیا نواز شریف صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی اہم میٹنگز میں وہ جو کہ نون لیگ کی ہو رہی ہیں اس میں وہ موجود نہیں ہے، تو یقیناً ان کی ایبسنس بہت سے اشارے ظاہر کرتی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ 2024 کے الیکشنز میں یقیناً مسلم لیگ نون کے ساتھ شاید ہاتھ ہو گیا، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو کہ پارٹی کے روح رواں تھے، دوبارہ پارٹی کی باغ ڈور ان کو ملنے کے باوجود بھی وہ اس فارم میں نظر نہیں آتے جس کی توقع کی جا رہی تھی. خبریں یہ ہیں کہ جو پارٹی کے اہم اجلاس ہیں ان میں اکثر و بیشتر وہ نظر نہیں آتے ہیں، بلکہ ان کی ترجیح ہوتی ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ان کے اجلاسوں میں شرکت کر سکیں اور ان کو صحیح راستہ اور بہتر گائیڈنس پرووائڈ کر سکیں. اگر تو ایسا ہے تو یقیناً اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پارٹی میں یا تو وہ اپنا انٹرسٹ لوز کر چکے ہیں یا پھر پارٹی کے جو دیگر معاملات ہیں اس کے فیصلے کہیں اور یا کسی اور کی طرف سے کیے جا رہے ہیں. دوسری طرف ایک اور اہم سٹیٹمنٹ جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ بانی چیئرمین PTI عمران خان صاحب کی طرف سے آیا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کو پاکستان کا مفاد عزیز ہے تو پھر ان کو اپنے آپ کو اس پولیٹیکل سسٹم سے دور کرنا ہوگا اور شفاف الیکشن کی طرف جانا ہوگا. دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ہی ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ شفاف الیکشن منعقد کیے گئے ہوں، لیکن اگر تو وہ یہ توقع کر رہے ہیں تو پھر یقیناً اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ان کو خود بھی کچھ جدوجہد کرنی پڑے گی. کیا وہ واقعی اس جدوجہد سے گزر رہے ہیں اور ان کی جماعت گزر رہی ہے؟ انہی تمام سیاسی نقطوں کے اوپر بات کرنے کی اس پروگرام کے سیگمنٹ میں ہم کوشش کریں گے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہماری شخصیت ہے جس نے نہ صرف کئی ادوار سیاست کے دیکھے ہیں بلکہ سینئر سیاستدان بھی ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی ہیں. محمد علی درانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ایک مرتبہ پھر آج بڑے عرصے کے بعد. درانی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر یہ فرمائیے گا کہ نشیب و فراز سیاست کے تو آپ نے بخوبی دیکھے ہیں، لیکن اس وقت مسلم لیگ نون کس ڈگر پر چل رہی ہے؟ میاں صاحب بڑے نان انٹرسٹڈ بیہیویئر کے ساتھ نون لیگ کو لیڈ کر رہے ہیں، پارٹی صدر بھی بنا دیے گئے ہیں، لیکن بظاہر لگ نہیں رہا کہ وہ پارٹی کے صدر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میاں صاحب اصل میں ناراض ہیں، اور میاں صاحب جب واپس تشریف لائے تھے تو وہ وزیر اعظم کے طور پہ پاکستان میں آئے تھے، لیکن پھر ان کے خلاف سازش ہوئی
اور جس کا انہیں قلق ہے بہت زیادہ، اور انہیں وزیر اعظم بھی نہیں بنایا گیا، اور اس کے بعد ان کو سائڈ ٹریک بھی کیا گیا. وہ سمجھتے ہیں ان کی ہیومیلیشن بھی ہوئی. تو بہرحال اب انہوں نے دوبارہ اپنے آپ کو ری انویگریٹ کر کے تو وہ دوبارہ صدر بنے ہیں پارٹی کے. تو اب وہ اس وقت جو ہے ان کا تو یہ ڈیفینیٹلی جب بھی وہ بولیں گے وہ ان لوگوں کے خلاف بولیں گے جنہوں نے انہیں وزیر اعظم نہیں بننے دیا. وہ ان کے خلاف جب بھی بولیں گے ان کے خلاف بولیں گے، اور ان کا نیا نیریٹو بھی یہی ہوگا کہ وہ ان لوگوں کو کرٹیسائز بھی کریں گے اور ان لوگوں کے خلاف مہم بھی چلائیں گے جنہوں نے ان کی وزارت عظمیٰ کا راستہ روکا ہے. لیکن دوسری طرف جو لوگ اس وقت پاور میں ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت میاں صاحب کو چاہیے کہ وہ اب ریٹائر ہو جائیں اور تھوڑے عرصے بعد مریم بی بی کو صدر بنا دیں پارٹی کو اور خود وہ پھر ریٹائر ہو جائیں. مجھے نہیں لگتا کہ میاں صاحب اس آپشن کو قبول کریں گے. کیوں نہیں کریں گے سر؟ معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن آپ کے خیال میں قبول کیوں نہیں کریں گے وہ؟ دیکھیں وہ سیاستدانوں کا ایک ہوتا ہے، جب تک سانس ہوتا ہے تب تک آس ہوتی ہے. اور بالکل سیاست میں صحیح، بالکل صحیح. آپ کو لیکن پتہ ہے لیکن سر سیاست تو ماں باپ بیٹے کو لڑا دیتی ہے اور مطلب بھائی کو نہیں لڑا بالکل دیتی ہے. تو بالکل سیاست بڑی خوفناک چیز ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اور لیکن سر ایک بھائی ان کے شہباز شریف صاحب بھی تو ہیں نا جو اس ریس کا حصہ ہیں، مطلب ان کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. وزارت عظمیٰ کے لیے انہوں نے بھی بڑی سٹرگل کیا ہے، تو ان کو کیسے کراس کر کے مریم صاحبہ تک راستہ پہنچ جائے گا؟ چلیں آج نہیں کل صحیح، لیکن ایونچولی میاں صاحب تو چاہیں گے نا مریم صاحبہ کو ٹیک اوور کرنے دیں پارٹی کو. دیکھیں جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی میاں صاحب کو اور کیا چاہیے، ان کے بھائی جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں، ان کے سمدی جو ہیں وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، ان کی بیٹی جو ہے وہ چیف منسٹر وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. اس کے بعد میاں صاحب اب مطمئن ہے تو وہ اب ریٹائرمنٹ کی طرف جائیں گے. اور یہ ایک رائے ہے جو کہ دی جاتی ہے. لیکن دوسری طرف جو میاں صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا میلہ ہے ہی میاں کا، جو نون ہے وہ ہے ہی میاں نواز شریف کا نام. میاں صاحب حیات ہوں، صحت مند ہوں، وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان انہیں بلایا جائے، انہیں لایا جائے، اس کے بعد انہیں وزیر اعظم بھی نہ بنایا جائے. تو یہ تو بڑا ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور زیادتی ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے، اور پہلے ان کو ہٹایا بھی ناانصافی سے گیا تھا. اس لیے اب اس کا تدارک یہ ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں. یہ ان کا موقف ہے. ہمارا موقف تو اور ہے، ہم تو کہتے ہیں خدا را معروثیت سے اس ملک کو نکالیں اور جمہوریت کی طرف لے کے جائیں. لیکن بہرحال یہ ان کے اندر کی کہانی جو ہمیں سننے کو ملتی ہے. بالکل صحیح. اچھا لیکن اب سر ایک اور کہانی بھی ہے، اور اس کہانی کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے. سر صبح کوئی اور بات کرتے ہیں، شام کو کوئی اور بات کرتے ہیں، اور رات ہوتے ہوتے کچھ اور بات ہو جاتی ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں، اب وہ کہتے ہیں سیاست اگر کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو الیکشن دوبارہ کروانے چاہیے. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی ہم نوا جے یو آئی فیبی ہو گئی ہے، وہ بھی اب الیکشن کی بات کر رہی ہے. تو آپ کے خیال میں ہمارے پاس اگلے دن کے پیسے نہیں ہیں ملک چلانے کے لیے، ہم اگلے الیکشن میں کیسے جائیں گے؟ تو ایسی ڈیمانڈز آخر پی ٹی آئی کر کیوں رہی ہے؟ دیکھیں اس وقت بات یہ ہے کہ آپ کے پیسے جو رکے ہوئے ہیں یا پیسے جو نہیں ہیں یا پیسے جو کم ہیں، اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ جو آپ کے سارے دوست بھی کہہ رہے ہیں، چائنا بھی یہی کہہ رہا ہے، ایم ایف بھی یہی کہہ رہا ہے، یورپ بھی یہی کہہ رہا ہے، امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ملک کے اندر پولیٹیکل انریسٹ بنایا ہوا ہے اور پولیٹیکل کنفرنٹریشن کی وجہ سے نہ معیشت کنٹرول ہو پا رہی ہے اور نہ ہی آپ دہشت گردی کو کنٹرول کر پا رہے ہیں. اور اگر آپ ان دونوں چیزوں کو سنبھالنا چاہتے ہیں تو آپ پولیٹیکل ریکنسیلیشن کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ناؤ اٹس این اوپن سیکرٹ فار ایوری بڈی. اب جہاں تک سوال ہے پی ٹی آئی کا اس وقت جو سب سے بڑا ایج ہے یا ان کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس وقت ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پبلک انہیں جیل میں رکھیں تب بھی ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، اور انہیں ان پہ مقدمے چلائیں تب بھی ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، سرکاری خرچ پہ سب کچھ ہو رہا ہے. لہٰذا ان کا جو اس وقت کی سچویشن ہے اور ملک کی سچویشن ہے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ جلد از جلد اس اسمبلی کو فارم 47 سے فارم 45 کی طرف لے آئیں تاکہ ملک کے اندر ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس نہیں، شروع لیکن ہو سکے. درانی صاحب اور معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اس طرح تو پورا سینیریو ہی پولیٹیکل چینج ہو جائے گا. اگر فارم 45 پہ چلے گئے تو پھر تو پارلیمنٹ میں نمبر گیم بھی بدل جائے گا اور بہت سی تصویریں اور شکلیں بھی بدل جائیں گی، اقتدار بھی بدل جائے گا. ایسا نہیں ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو؟
तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कितनी दफा बदला है? 18 से पहले भी बदला, बाद में भी बदला, फिर बदला। तो ये तो देखिए सियासत का तो इंग्लैंड में बदल जाता है, मतलब और तो और किस, मतलब कई कितने ममालिक हैं जहाँ जहाँ पार्लियामेंट्री जमहूरियत होती है वहाँ ये तब्दीलियां आती रहती हैं। बरतानिया में हर 2-3 साल बाद हुकूमत चेंज हो जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और ये आप देखें कि वहाँ कोई शोर नहीं मचाता कि जी यहाँ कोई वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी, वजीर आजम ने मुद्दत पूरी करनी है जब तक पार्लियामेंट्री अक्सरियत रहेगी, नहीं है तो फिर कहाँ से मुद्दत पूरी कराएंगे उसको। इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें फॉर्म 45 की गवर्नमेंट बनाने के बाद फौरी तौर पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के जरिए अबूरी हुकूमत को खत्म करके और आइंदा इंतखाबात के लिए एक गैर मतलब अनअडल्ट्रेटेड किस्म का एक इलेक्टोरल प्रोसेस इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा सब पार्टियों को मिलके। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये अगले साल एक में जो है हम इन तमाम तब्दीलियों से गुजरने के बाद इंशाल्लाह इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। और अब जो इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में वो पर फोर्स अवाम की मर्जी, अवाम की राय और फेयर एंड फ्री जो प्रिंसिपल्स के ऊपर ही होंगे। इसके अलावा अब कोई रास्ता बचा नहीं है हमारे सियासतदानों के पास। और ये जो मरूसी सियासत है इसका भी मुझे एक अंजाम और आखिर नजर आ रही है। सर आखिरी सवाल, वैसे वक्त खत्म हो चुका है, वो ये कि आपके ख्याल में ये हुकूमत आपको मुद्दत पूरी करती हुई वैसे नजर आ रही है? मेरा ख्याल है ये हुकूमत है ही नहीं, ये हुकूमत चल ही नहीं पा रही। इस हुकूमत के पास हुकूमत बनने की लेजिटिमेसी नहीं है, इसलिए ये जितना देर भी चल रहे हैं ये एक मतलब इनक्यूबेटर पे लगी हुई एक हुकूमत है। जल्द अज जल्द इन्हें चाहिए कि मुल्क की तरक्की के लिए ये अवाम के रास्ते से हटके एक हुकूमत बनाए, उसमें इन्हीं का फायदा होगा आगे चल के। ये मुल्क तरक्की करेगा तो सब तरक्की करेंगे ना। ये जो सूरत हाल है इसमें ना मुल्क चल सकता है ना अवाम जिंदा रह सकते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। अवाम को जिंदा रहने के लिए उन्हें रास्ता बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब, बड़े मुफस्सिल अंदाज जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसकी तस्वीर कशी की है। यकीनन हुकूमत वक्त को भी, इदारों को भी और ख़ुद अपोजिशन की बड़ी जमातों को भी होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान है तो यही तमाम सियासी जमातें भी हैं, इदारे भी हैं और अवाम भी हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान को कोई आँच पहुँचे तो बड़ा मुश्किल होगा इन तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए अपनी अपनी जगहों पर खड़े रहना। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।